بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کے اہم موضوع پہ بات کروں، آپ تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس دور کے ایک ایسے عالم دین کے بارے میں کہ جنہوں نے بڑے کم وقت میں ایک بہت اہم مقام دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک جگہ بنائی ہے، اور اپنے علم اور قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں انہوں نے جو حق بیان کیا ہے، جو حق گوئی فرمائی ہے، اس سے آج وہ ہر مسلمان کے دل میں انہوں نے اپنی جگہ اور مقام بنا لیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے۔ ویسے تو دیگر بھی علماء، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا مسلمان کے لیے بڑی آسان ہو گئی ہے، چاہے آپ اسلام 360 ایپ کے ذریعے آ جائیں یا آپ کو قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ ہر عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر بھی مل جاتی ہے۔ آپ کو تمام حدیث کی کتب بآسانی آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہمارے مساجد میں بیٹھے علماء، مولوی صاحبان، ملا صاحبان جو کہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، آپ ان کے چگل سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں خود دین کا علم حاصل کر کے۔ تو ان کا نعرہ بھی اسی طرح کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ہمیں اب سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے بڑا انسپائر کیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا نے بڑی کم عمری میں بہت بڑے علماء کرام کی صف میں وہ آ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں ان کو آج اس پروگرام کے ذریعے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو داد دینا چاہتا ہوں، ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دور جو کہ سخت دہشت گردی کا دور، فرقہ واریت کا دور، اور جس میں کہ شیعہ سنی کا دشمن تھا، وہابی جو ہے دیوبندی اور اہل حدیث کے دشمن تھے، بریلویوں کے دشمن تھے، آج انہوں نے کافی حد تک مسلمانوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں کو کم کرنے کی کوشش کی اور مسلمان فرقوں کو قریب لائے ہیں۔ گو اس میں کچھ اختلافات بھی مجھے ان سے ہوگا، لیکن اوورآل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اچھائی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں انہوں نے بڑی جگرے کی بات ہے کہ وہ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کی مخالفت میں آئے، بڑے بڑے علماء نے ان کی کردار کشی کی، لیکن ان کا جذبہ مان نہیں پڑا، اور وہ روزانہ ایک نئی سے نئی ہر ہفتے ایک علمی ویڈیو لا کے مسلمانوں کے دلوں کو اسلام کے دین کے علم سے روشن کر رہے ہیں، منور کر رہے ہیں۔ اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، جس کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن و حدیث کو پڑھنے کا یا مسجد میں جانے کا، ان کے لیے بڑا ایک مشعل راہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ پچھلے دنوں جیلم میں ان کے اوپر ایک حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ حملہ آور پکڑا گیا اور وہ محفوظ رہے۔ تو یقیناً یہ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بہتر ہے، بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بچانے والی۔ تو میں یہاں پہ ویسے دیگر علماء بھی ہیں جنہوں نے کلمہ حق بیان کیا اس دور میں، جن میں سید طیب شاہ صاحب ہیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب، نئے ابھی ینگ ایک اور مفتی فضل ہمدرد جو کہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ بھی آج کل بڑی شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علماء میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور بھی جنہوں نے حق گوئی شروع کی ہے۔ آج جو تبلیغ والے، رائیونڈ تبلیغی جماعت والے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اچھا زیادہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کچھ اختلافات ہیں کہ انہوں نے ایک مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے اپنا انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے شیعہ علماء جو ہیں وہ بھی اس میں فرنٹ لائن پہ نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ خامیوں کے باوجود، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ذات کے حوالے سے یا ان کی کچھ گفتگو کے حوالے سے جس پہ مجھے اختلاف بھی ہے، اعتراض بھی ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس دور کے انہوں نے اسلام کی ایک نوجوانوں کے اندر نئی روح پھونکی ہے، اصل روح پھونکی ہے، اور ان کو حق بیان کیا ہے۔ اور جو ہماری تاریخ اسلام میں ملا نے، مولویوں نے ہم تک جو چیزیں چھپائی تھیں، پوشیدہ رکھی تھیں، اور صرف اپنی جس کو جس فرقے کی بات پسند ہوتی تھی وہ صرف وہی بیان کرتا تھا، جبکہ مخالف فرقے کی حدیث یا جو آیات ان کے حق میں تھی ان کو چھپایا جاتا تھا۔ تو آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جزائے خیر دے، اور ان کے جو پیروکار ہیں اور جو ان کو اس نیک کام میں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ان کی جو ٹیم ہے، میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور ایسے عناصر جو ناسبی اور رافضی اور دیگر جو بھی مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں یا مسلمانوں کو دشمن بنا رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں تن تنہا جس دیدہ دلیری سے، جس میں سمجھتا ہوں خوبصورت طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں،
اس کو جتنا بھی میں اپنے مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں ان کو کس طریقے سے ٹریبیوٹ پیش کروں، لیکن آپ تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سپورٹ کریں۔ ایسے علماء ہی پاکستان کو اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں، خاص کر مغربی دنیا کو، کہ اسلام در حقیقت ہے کیا، کون سے لوگ تھے جو اسلام کے روپ میں جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، منافقین کون تھے اور صحابی کون تھے۔ تو اس میں بڑا جو انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آئندہ بھی اپنا یہ مثبت کردار امت مسلمہ کے لیے ادا کرتے رہیں گے۔ اور بالکل نہ گھبرائیں، جو علماء ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کا پہلے بھی میں دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کی کردار کشی ہوتی ہے اسی ویڈیو کو اپنی ویڈیو کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں، اس میں پلے کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب چیزوں سے اوپر آ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بیان کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کو انہوں نے پس سے پشت ڈال دیا، جتنا بھی ان کی ذات پہ تنقید ہو رہی ہے وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں اور حق بیانی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی ہے اور یہی ان کے مخالفین کی موت ہے، کیونکہ جنہوں نے دین کو چھپایا، جنہوں نے اللہ رسول کے احکامات ہم تک نہیں پہنچنے دیے اور ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا، ہمیں مساجد ہماری جدا کر دی، ہمیں ایک دوسرے کو دشمن بنا دیا، آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان مسلمانوں کو جوڑ کر بہت سے نوجوان جو ہیں تیزی سے جو دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں، جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں، جو بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، وہ بڑے تیزی سے کنورٹ ہو کے اصل اسلام کی طرف، اصل اسلام مسلمان ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے جو اس دور میں جاہلیت کے خلاف جو اعلان جنگ کیا ہے، یہ جو ہمارے ہاں جیلی پیر سسٹم ہے، جیلی بابے ہیں، ان کے خلاف جو انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خراج تحسین ہے، کیونکہ آج ہم مسلمان جو تھے وہ ان درباروں کو ہی اپنا توحید جو ختم ہو گئی تھی، ہمارے اس دین میں سے رسالت کا کردار ختم ہو گیا تھا اور بابوں کا کردار آ چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس جہاد کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے اور خود بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں انجینئر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنی جماعت کے اندر اپنے جو پیروکار ہیں ان میں شخصیت پرستی کو نفی کریں، جیسے کہ انہوں نے کئی لیکچرز میں کہا بھی ہے کہ وہ بھی کئی کل کو شخصیت پرستی کا شکار نہ ہو جائے، پھر ایک نیا بابا جنم لے لے انجینئر محمد علی مرزا کی شکل میں اور ایک الگ جماعت کھڑی ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کی نفی کریں گے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اللہ اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کروائیں گے، اور ہمارا جو کچھ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ہوگا اور وہی حق بیان ہوگا۔ میں اور میری دعائیں اور وفائیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ مان میں رکھے اور ان کو یہ ان کا جو صدقہ جاریہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اتنا علم کا خزانہ ڈال دیا ہے کہ اگر آج وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، مرنا تو ایک دن ہے، اگر ان کو حقیقی موت آتی ہے یا ویسے کوئی اللہ نہ کرے کسی دہشت گردی کے واقعے میں چلے جاتے ہیں، انہوں نے جو کام کر دیا ہے نا، وہ شاید اب آنے والی صدیوں تک وہ قائم رہے گا، اور کوئی بھی جاہل ملا یا کوئی دین کا دشمن ہوگا وہ اب مسلمانوں کو پھٹکا نہیں سکے گا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کام، مولانا اسحاق صاحب کا یہاں میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں کہ سب سے پہلے یہ علم جو بلند کیا ہے مولانا اسحاق مدنی صاحب نے، فیصل آباد والے، جو کہ خود اہل حدیث تھے، اور انہوں نے بہت بڑا، میں ان کی ویڈیوز ان کا بھی میں بڑا فین ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت دے کار خیر کی جو انہوں نے شروع کیا، اور انجینئر مرزا صاحب نے اسی کو پھر آگے کنٹینیو کیا۔ تو ان تمام علماء حقہ کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اپنے میزبان شاہد ملک حسنال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔